بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا رزق پہلے سے ہی مقرر ہے، اس لیے ان چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں جن کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آمدنی، ہم سفر، کامیابی، خوشی، اولاد، اس سب کا کنٹرول صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کریں اور باقی کا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، خود پر دباؤ مت ڈالیں۔ جو آپ کا ہے وہ تب تک نہیں رکے گا جب تک وہ آپ تک پہنچ نہیں جاتا۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ بے شک ہمیں کب کی فکر نہیں کرنی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، میری دعا کب قبول ہوگی، مجھے اجر کب ملے گا۔ نہ کسی چیز میں تاخیر کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے اور نہ ہی کسی چیز کو جلدی کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ عین اسی وقت پر ہونا ہے جب اللہ نے چاہنا ہے۔ اس لیے سکون کے ساتھ بیٹھیں اور گھبرائیں نہیں۔ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے اور وہ سب کچھ بہت بہترین طریقے سے سنبھال رہا ہے۔ آپ کو بس اس پر پورے دل اور ایمان کے ساتھ بھروسہ کرنا ہے اور اپنے معاملات اسے سونپ دینے ہیں۔ یہ کب کے چکر میں نہیں پڑنا۔ جب بہتر ہوگا تب ہم تک اللہ کی مدد آ جائے گی، ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی، ہمیں اجر بھی مل جائے گا۔ ساری کی ساری خیر اس کے مقرر ٹائمنگ میں ہے اور اس خیر کو پانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ قرآن پڑھتے، سیکھتے اور سمجھتے ہوئے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آپ کا معلم اصل میں کون ہے، آپ کو سکھانے والا اصل میں کون ہے۔ وہ رحمان ہے، آپ سے بے حد محبت کرنے والا، آپ کا بے حد خیال رکھنے والا۔ وہ آپ کو اگر کوئی مشکل ٹاسک حکم بھی دے دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، آپ کو ایکسپیرینس دینے کے لیے، آپ میں بہتری لانے کے لیے، آپ کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے۔ قرآن پڑھنے اور سیکھنے سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے الگ ہونا پڑے گا، ہمیں مشکلات سہنی پڑیں گی۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اصل میں تو قرآن رحمان کی طرف سے ہے جو آپ کی زندگیوں میں صرف آسانیاں لانے کے لیے اس نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا۔ دین پہ چلتے ہوئے سب سے زیادہ مشکل کا سامنا جہاں ہوتا ہے وہ نہ تو نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ روزہ ہے اور نہ ہی حجاب ہے۔ دین پہ چلتے ہوئے سب سے زیادہ مشکل کام کردار سازی ہوتی ہے، یعنی اپنی شخصیت اور اپنے اخلاق کو سنوارنا، کسی کے بارے میں زبان سے برے الفاظ نہ نکالنا، اپنے غصے کو پی جانا، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دینا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی سے حسد نہ کرنا، ہمیشہ دوسروں کو معاف کر دینا، گالی گلوچ نہ کرنا، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزے رکھنا، حجاب کرنا۔ یہ کام اتنے مشکل نہیں ہوتے جتنا مشکل کام اپنی زبان اور اپنی ذات کے شر کو قابو میں رکھنا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور نام نہ ڈالو ایک دوسرے کے چڑھانے کو، ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی برا ہے۔ روزہ محض بھوک پیاس کاٹنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو ان سبھی چیزوں کو اپنی روح سے کاٹ کر الگ کر دینے کا نام ہے جو ہمارے نفس کو محبوب اور مطلوب ہیں، اور جب کوئی چیز کٹتی ہے تو درد تو ہوتا ہے، ایسے ہی بالکل اپنے نفس کی خواہشات کو کاٹنا آسان نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کو یہ اپنے رب کے لیے کرنا ہے۔ جتنے بہترین اعمال آپ آسمان کی طرف بھیجیں گے اتنا ہی بہترین جواب آسمان سے آپ کے لیے اترے گا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہر انسان آپ کو پسند کرے اور نہ ہی آپ ہر کسی کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے محبت کریں گے اور وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے نفرت اور حسد کریں گے۔ لوگوں کی محبت اور نفرت دونوں سے ہٹ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنے پر دھیان دینا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد لوگوں کو راضی رکھنا کبھی بھی نہیں تھا۔ لوگ نہ کبھی کسی سے راضی ہوئے ہیں اور نہ کبھی راضی ہوں گے، اس لیے آپ اس سے راضی کریں جسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے، اور کسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے ایسا جو آپ کے رب کے پاس نہیں ہے؟ وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، وہ کل کائنات کا خالق ہے، سارے عالم کے خزانے اس کے پاس ہیں، ساری دنیا کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر آپ کی چھوٹی سی دعا کو قبول کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ اگر چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے رب کائنات، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ یا رب کریم، ہم سب کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ انسان کو زندگی کے دروازے کھولتے رہنا چاہیے۔ ایک دوست دھوکہ دے تو دوسرا بنا لینا چاہیے، دوسرا تکلیف دے تو تیسرے سے راحت کی امید رکھنی چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ دکھ بیس بدل بدل کر آئیں گے، خوش امیدی سے انسان کو ان بہروپیوں سے لڑنا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا، جیت جانا ہوگا۔ خیر اس توفیق کو کہتے جو انسان کو بدگمان نہیں ہونے دیتی، توفیق اس رحم کو کہتے ہیں جو اللہ اپنے ہر بندے پر کرتا ہے۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی کی نعمت عطا کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔